یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی. اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنے گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا، گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کس زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے، انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے. ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی. وہ بہت سارے دوست آ کے کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا، تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا بندے نے بندش کرا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کو بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان. غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا، تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں. حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار، تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، وہ دیا آپ نے، تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے، تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے. فرمایا ہمارے نہیں. کہا جناب آپ کے ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہمارے تو آنے تھے 11، چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا.
اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگے اے شیر خدا, آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں, میں 11 ہی لایا تھا, بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں. آپ کا یقین, آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ, کیا خوبصورت انداز ہے. محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں, مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں, نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں, لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے. رزق بارہ اللہ عطا کرے. میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا, فلانا ظالم ہو گیا, فلانا جابر ہو گیا, فلانا فاسق ہو گیا, اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا, لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں. زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں. خیالات کی دنیا, خوابوں کی دنیا, لوگوں پر بھروسہ, بندوں سے امیدیں, مخلوق خدا پر توجہ, اتنے مل جائیں گے, اتنے آ جائیں گے, فلانا اتنی مہربانی کر دے گا. ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے, اس ساری چیز, یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں, زمین پر آئیں. کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے. اس لیے عزیز بھائی, میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے, حقیقت پسند بنو یار. آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت, بہت پہلے کہا تھا, پھر کہتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی. میں نے اسے کہا کہ پردہ کار اللہ سے ڈر. اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے. کہتے میں نے کہا پردہ کر اللہ سے ڈر, تو کہنے لگی حضور معاف کرنا, آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. میں نے کہا بیٹا کر لو. تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی, پردہ بھی کروں گی, اور ایک بات کرنی ہے, میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں. آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں. لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں, درویش, صوفی, فقیر, خدا ترس مانتے ہیں. آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی. فرماتے ہیں اللہ اکبر کا, اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا, زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. او بھائیو, حقیقت پسند بنو. یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا, اسے چھوڑ دو. حقیقت حال پر میں, اللہ مجھے معاف کرے, خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے. یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ داخل کر لیں, حفظ کرا دیں, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 35-40 سال 45 سال عمر ہے, آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا, حدیث میں موجود ہے. لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں, اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا. اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں, اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے, وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا. میں انکار نہیں کرتا, یہ بہت بڑی بشارت ہے, حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ بات درست ہے, پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے, عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو, ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں. بڑی خوش فہمیاں ہیں, نا عاقبت اندیشیاں ہیں. کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں, آپ حقیقت پسند بنیں, حقیقتوں کا سامنا کریں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض
इस बुनियाद पर उठा लेते थे कि मुझे इतनी सलामी भी तो इकट्ठी हो जाएगी ना, लेकिन कर्ज तो इकट्ठा हो जाता था पर सलामियाँ इकट्ठी नहीं होती थी। उसका लाजमी नतीजा परेशानी, आजमाइश, मुतालबा करने वालों की सख्ती, कर्ज के नीचे दबा हुआ इंसान, ये उसका लाजमी और फौरी नतीजा निकला करता था। मेरे भाई, हकीकत पसंद पड़ें। सबसे पहले और सबसे बड़ी इस हकीकत को समझ लें कि इस कायनात का खालिक अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी हकीकत है। इस हकीकत के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग कभी भी दुश्वारियों का शिकार नहीं होते, कभी भी उलझाव का शिकार नहीं होते। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और फिर सबसे बढ़कर रहमान है और रहीम है, फिर सबसे बढ़कर गफ्फार है और सत्तार है। इस हकीकत को समझ लें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का इस तरह इज़हार फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम।